ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تو یہاں پر کہا گیا وسلموا تسلیما، اے ایمان والو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر خوب درود و سلام بھیجا کرو۔ جب آپ کو کوئی پانی پلائے تو آپ اس کو کہتے ہیں سقین، یعنی اللہ آپ کو سیراب کرے، جس طرح آپ نے مجھے پانی پلا کر سیراب کیا ہے اللہ آپ کو بھی سیراب کرے۔ تو مفعول مطلق ان تین مقاصد کے لیے استعمال ہوتا ہے، فعل میں تاکید پیدا کرنے کے لیے، یا کام کی نوعیت بتانے کے لیے، یا کام کی تعداد بتانے کے لیے۔ جس طرح ہم اردو میں کہتے ہیں شکریہ، عربی میں اس کے لیے کہا جاتا ہے شکراً۔ اہلا و سہلا مرحبا، اہلا و سہلا مرحبا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں لسان عربی کورس کا درس نمبر 22۔ آج کے درس میں ہم مفعول مطلق کے بارے میں پڑھنے والے ہیں۔ اس سے پہلے درس میں ہم نے منصوبات کو شروع کیا ہے، تو منصوبات میں دوسرے نمبر پر منصوب آتا ہے مفعول مطلق۔ مفعول مطلق وہ مصدر ہوتا ہے جو فعل کے ہم معنی ہوں اور فعل کے بعد آئے، یعنی یہ وہ مصدر ہوتا ہے کہ جس کا معنی فعل کے معنی کے برابر ہوتے ہیں، یعنی جو فعل کے ہم معنی ہوتا ہے اور وہ فعل کے بعد آتا ہے۔ یہاں پر سب سے پہلے مصدر کو سمجھیں۔ مصدر وہ اسم ہوتا ہے کہ جس سے دوسرے اسما مثلاً اسم فاعل، اسم مفعول، اسم ظرف، اسم اعلیٰ، اسم تفضیل وغیرہ بنائے جاتے ہیں۔ اردو میں مصدر کی پہچان یہ ہے کہ اس کے آخر میں نا آتا ہے، کہ جیسے ہم کہیں کھانا، پینا، سونا، آنا، جانا، یہ تمام مصدر ہیں۔ اب ان اسما سے ہم دوسرے اسما بناتے ہیں، کہ جیسے مثال کے طور پر کھانا یہ ایک مصدر ہے، اب ہم اس سے دوسرے اسما بناتے ہیں کہ کھانے والا یہ فاعل ہے، اور کھایا گیا یہ مفعول ہے، اور کھانے کی جگہ یہ ظرف ہے۔ تو یہ مصدر سے ہم تمام اسما بناتے ہیں، تو اس مصدر سے دیگر اسماء مشتقہ بنائے جاتے ہیں۔ تو مفعول مطلق یہ مصدر ہوتا ہے۔ عربی میں اس کو سمجھیں کہ جیسے ہم کہتے ہیں ضرب یضرب، یہ فعل ہے، تو اس کا مصدر آتا ہے ضرب، اور اس کا مطلب ہوتا ہے مارنا۔ شریب یشرب، پینے کو کہتے ہیں، اس کا مصدر آتا ہے شرب۔ سونے کے لیے عربی میں نام ینام یہ فعل استعمال ہوتا ہے، اس کا مصدر آتا ہے نوم۔ تو اس طرح سے آپ ان تمام کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو مفعول مطلق یہ مصدر ہوتا ہے جو فعل کے ہم معنی ہوتا ہے اور یہ فعل کے بعد لایا جاتا ہے، کہ جیسے ہم نے کہا ضربت ضربن، کہ میں نے مار ماری، ضربت میں نے مارا، اور ضربن کا مطلب ہوتا ہے مار۔ تو اس کا ترجمہ یہاں پر یہ کیا جاتا ہے کہ میں نے مار ماری، یعنی میں نے خوب مارا۔ تو یہاں پر دیکھیں یہ مصدر ہے اور فعل کے بعد آیا ہے، اس لیے یہ مفعول مطلق ہے اور یہ منصوب ہوگا۔ تو یہ منصوبات میں سے دوسرا منصوب ہے مفعول مطلق، یہ فعل کے بعد آتا ہے اور فعل کے ہم معنی ہوتا ہے۔ مفعول مطلق تین مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ پہلا مقصد ہے فعل کی تاکید کے لیے، یعنی جب ہم کسی فعل میں تاکید پیدا کرنا چاہتے ہیں تو ہم مفعول مطلق کا استعمال کرتے ہیں۔ جیسے ہم نے کہا ضربت ضربن، ضربت کا ترجمہ ہے میں نے مارا، اور جب ہم نے یہاں پر ضربن اس مصدر کو مفعول مطلق کے طور پر استعمال کیا ہے تو اب اس کا ترجمہ ہو گیا میں نے خوب مارا۔ اسی طرح اکلت، اس کا مطلب ہے میں نے کھایا، اب ہم نے اس کے بعد میں مصدر استعمال کیا ہے جو مفعول مطلق ہے، تو اب اس کا ترجمہ ہوگا اکلت اکلن، میں نے خوب کھایا۔ اسی طرح آپ دیگر مثالیں بنا سکتے ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیں کہ مفعول مطلق یہ مصدر کے طور پر فعل کے بعد استعمال ہوا ہے اور یہ منصوب ہے۔ اس کی مثالیں قرآن پاک میں دیکھیں، کلم اللہ موسیٰ تکلیما، یہاں پہ کلمہ ایک فعل ہے اور اس فعل کے بعد آیا ہے تکلیما جو اس کا مصدر ہے۔ اسی طرح دیکھیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کا حکم ہے ایمان والوں کو۔ تو یہاں پر کہا گیا
وسلموا تسلیما۔ یہاں پر دیکھیں سلموا ایک فعل ہے، فعل امر ہے، اور اس کے آگے تسلیما جو اس کا مصدر ہے وہ لایا گیا ہے، تو اب اس میں تاکید پیدا ہو گئی، اور تسلیمہ یہ بطور مفعول مطلق لایا گیا ہے اس لیے یہ منصوب ہے، تو اب اس کا ترجمہ ہوگا وسلموا تسلیما، کہ خوب سلام بھیجا کرو، اے ایمان والو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر خوب درود و سلام بھیجا کرو۔ اسی طرح قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا فصبر صبرا جمیلا۔ یہاں پر دیکھیں فصبر یہ فعل ہے، اس کے بعد میں صبرن لایا گیا ہے، تو صبرن یہ مصدر ہے اور مفعول مطلق کے طور پر استعمال ہوا ہے اور منصوب ہے۔ مفعول مطلق کا دوسرا مقصد ہے کام کی نوعیت بتانے کے لیے، یعنی کام کس طریقے سے کیا جا رہا ہے اس کو بتانے کے لیے مفعول مطلق کا استعمال کیا جاتا ہے، کہ جیسے ہم نے کہا جلستو میں بیٹھا، جلست القاری قاری کے بیٹھنے کی طرح، یعنی میں قاری کی طرح بیٹھا، تو یہاں پر دیکھیں بیٹھنے کی کیفیت کو، نوعیت کو بیان کیا گیا ہے، اس کے لیے جلستو اس فعل کے بعد جلستن اس کا مصدر استعمال کیا گیا ہے، اور یہ منصوب ہے اس لیے کہ یہ مفعول مطلق کے طور پر استعمال ہوا ہے، تو یہاں پر اس کو کام کی نوعیت بتانے کے لیے استعمال کیا گیا ہے کہ میں قاری کی طرح بیٹھا۔ تیسرا مقصد ہے کام کی تعداد بتانے کے لیے، یعنی ہم اگر کسی جملے میں کام کی تعداد بتانا چاہیں تو اس کے لیے مفعول مطلق کا استعمال کیا جاتا ہے، کہ جیسے ہم نے کہا جلستو میں بیٹھا، جلستن ایک نشست، یعنی میں ایک مرتبہ بیٹھا، تو یہاں پر جلستو اس فعل کے بعد جلستن اس مصدر کو استعمال کیا گیا ہے جو کہ مفعول مطلق کے طور پر استعمال ہوا ہے، فعل کا ہم معنی بھی ہے اور فعل کے بعد آیا ہے، تو جلستو جلستن اس کا مطلب ہوگا میں ایک مرتبہ بیٹھا۔ اسی طرح جلستو جلستین اس کا مطلب ہوگا میں دو مرتبہ بیٹھا۔ تو مفعول مطلق ان تین مقاصد کے لیے استعمال ہوتا ہے، یا تو فعل میں تاکید پیدا کرنے کے لیے کہ جیسے ہم نے کہا ضربت ضربن میں نے خوب مارا، یا کام کی نوعیت بتانے کے لیے کہ جیسے ہم نے کہا جلست جلست القاری میں قاری کی طرح بیٹھا، یا کام کی تعداد بتانے کے لیے کہ جیسے ہم نے کہا جلست جلستن میں ایک مرتبہ، یا جلست جلستینی دو مرتبہ بیٹھا۔ اب جس طرح ہم نے پچھلے درس میں مفعول بہ کے بارے میں پڑھا تھا کہ مفعول بہ میں بعض موقع ایسے آتے ہیں کہ جہاں پر فعل کو حذف کر دیا جاتا ہے، جہاں پر فعل کو غائب کر دیا جاتا ہے، ہٹا دیا جاتا ہے، بالکل اسی طرح اہل عرب میں کچھ ایسے مواقع مفعول مطلق کے بارے میں بھی ہیں کہ جہاں پر مفعول مطلق کے فعل کو حذف کر دیا جاتا ہے، تو عربی میں بعض موقع ایسے آتے ہیں کہ جہاں پر مفعول مطلق کے فعل کو حذف کر دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر جب آپ کو کوئی پانی پلائے تو آپ اس کو کہتے ہیں سقین، یعنی اللہ آپ کو سیراب کرے، کہ جس طرح آپ نے مجھے پانی پلا کر سیراب کیا ہے اللہ آپ کو بھی سیراب کرے، تو عربی میں اس کے لیے کہا جاتا ہے سقین، جبکہ یہ پورا جملہ یوں ہے سقاک اللہ سقین، اللہ آپ کو بھی اچھی طرح پلائے، یعنی سیراب کرے۔ تو اب یہاں پر دیکھیں کہ یہاں پر سقاک اللہ جملے کے اس حصے کو حذف کر دیا گیا ہے اور صرف اتنا کہا جاتا ہے سقین۔ اسی طرح جب آپ پر کوئی احسان کرے اور آپ کسی کا شکریہ ادا کرنا چاہیں تو جس طرح ہم اردو میں کہتے ہیں شکریہ، عربی میں اس کے لیے کہا جاتا ہے شکرن، اور شکرن کا مطلب ہے کہ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تو عربی میں یہ پورا جملہ یوں ہے شکرتو کا شکرن، شکرتو کا یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے شکر یشکرو سے، شکرتو کا میں نے آپ کا شکریہ ادا کیا، شکرن یہاں پر مفعول مطلق لایا گیا ہے اس لیے کہ یہ مصدر ہے اور فعل کے بعد آیا ہے اور اس لیے یہ منصوب ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں جملے کے اس حصے کو حذف کر دیا گیا ہے کہ جس کا مطلب ہے میں نے آپ کا شکریہ ادا کیا، اور اس کی جگہ صرف اتنا کہا جاتا ہے شکرن۔ اسی طرح جب آپ کسی کی تعریف کرنا چاہیں تو آپ کہتے ہیں حمدن، یعنی میں آپ کی تعریف کرتا ہوں۔ یہاں پر پورا جملہ اس طرح ہے حمدتو کا حمدن، کہ میں نے آپ کی تعریف کی، اچھی تعریف۔
یہاں پر بھی دیکھیں کہ مفعول مطلق استعمال ہوا ہے اس لیے کہ فعل کے بعد آیا ہے اور یہ فعل کا مصدر ہے اور یہ منصوب ہے، تو یہاں پر جملے کے اس حصے کو حذف کر دیا گیا ہے اور ہم صرف حمدن کہتے ہیں۔ اسی طرح جب آپ کسی کو رخصت کرنا چاہیں تو آپ کہتے ہیں راعین، یعنی اللہ آپ کا مددگار ہو، اللہ آپ کی مدد کرے، حامی و ناصر ہو۔ تو یہاں پر دیکھیں پورا جملہ یوں ہے رعاک اللہ راعین، یعنی اللہ آپ کی مدد کرے، اچھی مدد۔ تو یہاں پر دیکھیں راعین یہ منصوب ہے اس لیے کہ یہ مفعول مطلق ہے اور فعل کے بعد آیا ہے اور فعل کا مصدر ہے۔ یہاں پر بھی جملے کے اس حصے کو حذف کر دیا گیا ہے اور ہم صرف استعمال کرتے ہیں راعین۔ اسی طرح اس کی ایک مشہور مثال دیکھیں، جب ہم عربی میں کسی کا استقبال کرتے ہیں تو ہم جس طرح کہتے ہیں اہلاً و سہلاً، اسی طرح ایک اور جملہ استعمال کیا جاتا ہے اور وہ ہے خیر مقدم۔ اس جملے کو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں کہ ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں، یعنی ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں، آپ کا آنا مبارک ہو۔ یہ جملہ اصل میں عربی کا جملہ ہے اور یہاں پر بھی مفعول مطلق کے فعل کو حذف کیا گیا ہے۔ یہ پورا جملہ یوں ہے قدمت قدوماً خیر مقدمن، قدمت آپ آئے، قدوماً اچھا آنا، یعنی آپ کا آنا مبارک ہو، اور خیر مقدمن میں اس کو دہرایا گیا ہے کہ آپ اچھی جگہ آئے ہیں، آپ کا آنا مبارک ہو۔ تو ہم جملے کے اس حصے کو حذف کر دیتے ہیں اور یہاں پر صرف اتنا استعمال کرتے ہیں خیر مقدمن کہ آپ کا آنا مبارک ہو۔ تو ان تمام مثالوں میں دیکھیں کہ مفعول مطلق یہ منصوب ہے اور یہ فعل کے بعد آیا ہے اور فعل کے ہم معنی بھی ہے۔ تو ہم جو منصوبات پڑھ رہے ہیں اس میں دوسرا منصوب ہے مفعول مطلق جو منصوب ہوتا ہے، اور مفعول مطلق کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ایسا مصدر ہوتا ہے جو فعل کے بعد آتا ہے اور فعل کی طرح معنی دیتا ہے اور منصوب ہوتا ہے۔ تو آپ اس کی مثالیں حل کریں اور اس کے قواعد کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہلا و سہلا مرحبا، اہلا و سہلا مرحبا۔